بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم اربع شہادات باللہ انہ لمن الصادقین۔ سورہ نور کی آیت نمبر 6۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں پر الزام لگائیں اور ان کے پاس خود ان کے اپنے سوا دوسرے کوئی گواہ نہ ہوں، تو ان میں سے ایک شخص کی شہادت یہ ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ وہ اپنے الزام میں سچا ہے۔ والخامسۃ ان لعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اور 5ویں بار کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹا ہو، یعنی اپنے الزام میں جھوٹا ہو۔ وَيَدْرَوْا أَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ 4 شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، اور عورت سے اس طرح سزا ڈل سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر شہادت دے کہ یہ شخص اپنے الزام میں جھوٹا ہے۔ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اس بندی پر اللہ کا غضب ٹوٹے اگر وہ اپنے الزام میں سچا ہو۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، تم لوگوں پر اللہ کا فضل اور اس کا رحم نہ ہوتا اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا اتفاق فرمانے والا اور حکیم ہے، تو بیویوں پر الزام کے معاملات میں بڑی پیچیدگی میں ڈال دیتا۔ یہ 5 آیات ہیں جن میں لعان کا حکم سامنے آتا ہے۔ یہ 5 آیات جس میں لعان کا حکم ہمارے سامنے ہے، لعان کہتے ہیں یعنی جو تفصیلی اس کے اندر یعنی ترجمے ہی سے بات واضح ہو رہی ہے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان کا معاملہ ہے۔ پیچھے جو بات قوانین ہمارے سامنے آئے ہیں، یعنی اگر کوئی شخص زنا کا ارتکاب کرتے ہوئے کسی کو پائے تو اس کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ اس معاملے کو عدالت میں لے جانے کے لیے اسے 4 گواہ درکار ہوتے ہیں۔ لیکن معاملہ اگر اپنے گھر کا ہو پھر کیا کیا جائے؟ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو اس حال میں دیکھے کہ صورتحال سامنے آ جائے تو اب اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ گواہ تلاش کرے۔ اچھا گواہ تلاش نہ کرے تو خاموش رہے تو کیسے اس بات کو گوارا کرے، برداشت کرے؟ کسی عام خاتون کا معاملہ، عام مرد کا معاملہ ہے تو انسان کا معاملہ صرف اسی حد تک ہو سکتا ہے کہ وہ جرم کو دیکھ کے اور اسے سزا تک پہنچانا چاہتا ہے، یہ معاشرے کو بچانا چاہتا ہے خرابی سے، لیکن اس کا براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے۔ براہ راست کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اگر وہ کام نہ ہو سکے تو اس کے اوپر کوئی بڑا اثر پڑے۔ صرف یہ بات ہو سکتی ہے کہ اسے یہ بات جو ہے پسند نہیں ہے کہ معاشرے میں یہ بگاڑ اس طرح پھیلے اور برائی جو ہے آگے بڑھے، تو وہ ختم کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے لیے وہ ضروری شہادت نہیں پاتا ہے، تو اس بات کو نہیں چھوڑ دے گا۔ لیکن جب معاملہ اس کے اپنے گھر کا ہو تو پھر کیا کرے؟ تو یہ معاملہ صحابہ کرام کے درمیان زیر بحث آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہوئی نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ آیات جو ہیں چند دن یعنی کچھ دیر سے کے بعد نازل ہوئی جس میں لعان کا حکم سامنے آ رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ملا کر جمع کر دی گئی ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات ایسے 1-2 واقعات بھی سامنے آئے کہ ایسے واقعات ہوئے، ان کے اندر یہ بات سامنے آئی۔ ایک صاحب نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صاحب نے بات کہی ہے کہ اگر میں اپنے گھر میں یہ معاملہ دیکھوں تو پھر یا تو میں اسے قتل کر دوں تو پھر اس کے نتیجے میں خود بھی قتل ہو جاؤں، یعنی ظاہر سی بات ہے کہ اس کے نتیجے میں قصاص کے اندر قتل کر دیا جاؤں گا، دوسرے مجھے قتل کر دیں گے، یا پھر یہ ہے کہ میں اس کو اسی یعنی بغیرتی کو قبول کروں، برداشت کروں اس کو۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا کام کس طریقے سے کہاں ہو سکتا ہے؟ تو سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ کی بات یہ آتی ہے کہ انہوں نے فرضی طور پر یہ بات کہی کہ اگر سوال کی حیثیت سے اس بات کو پیش کیا اور یہاں تک کہہ دیا کہ خدا نہ خواستہ اگر میں اپنے گھر میں یہ معاملہ دیکھوں تو گواہوں کی تلاش میں نہیں جاؤں گا بلکہ تلوار سے اسی وقت معاملہ طے کر دوں گا۔ یعنی یہ جذبات ہیں انسان کے، صحیح بخاری مسلم دونوں میں ایک روایت جو ہے موجود ہے۔ تو اسی طرح سے اور بھی معاملات جو ہے پھر واقعتاً ایسی بات آ بھی گئی سامنے، تو پھر اللہ رب العالمین نے اس معاملے کا حل جو ہے
یہ عطا فرما دیا کہ اس کا طریقہ کیا ہے، یعنی اس معاملے کو کیسے حل کیا جائے گا۔ تو یہاں پر یہ بات بتا دی گئی کہ اگر کسی شخص کو اپنی بیوی سے شکایت ہے، یعنی اس نے اس طرح سے پایا ہے اس جرم کے ارتکاب میں اور اس کے پاس گواہ نہیں ہے، تو اب وہ یہ معاملہ جب عدالت میں لے کر آئے گا تو عدالت اسے اس کی بیوی کو بھی طلب کرے گی۔ اب یہ قسم کھائے گا 4 مرتبہ، 4 گواہ دے، 4 مرتبہ قسم کھائے گا، جیسے ان آیات کے اندر بات سامنے آ گئی ہے۔ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ شہادات باللہ انہ لمن الصادقین، 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے گا کہ وہ اپنے الزام میں سچا ہے، اور 5ویں مرتبہ پھر قسم کھائے گا والخامسۃ ان لعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اب 5ویں مرتبہ قسم کھا کے یہ کہے گا کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹا ہو۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مقدمہ آیا ہے، اس طرح کے مقدمات آئے ہیں، تو آپ نے یہ بات کہی دونوں سے کہ تم میں سے ضرور ایک جھوٹا ہے۔ الزام جو ہے، ایک آدمی الزام لگا رہا ہے، دوسرے الزام کو رد کر رہا ہے، یعنی خاتون رد کر رہی ہے، تو کہا کہ یار الزام لگانے والا جھوٹا ہے، تب بھی اللہ سے ڈرے، اور اگر الزام اس میں لگایا جا رہا ہے وہ جھوٹی ہے تو وہ اللہ سے ڈرے اس معاملے میں، اس لیے کہ دنیا کی سزا سے زیادہ سخت جو ہے وہ اللہ کی سزا ہے۔ تو اس طرح سے آپ بتاتے سمجھاتے بار بار کہتے، تو اس طرح یہ لعان کا یعنی شوہر جو ہے اگر بیوی پہ الزام لگا رہا ہے تو قسمیں کھائے گا، 4 مرتبہ قسم کھا کر الزام لگائے گا، 5 مرتبہ قسم کھائے گا اس بات پر کہ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ عورت سے سزا اس طرح ٹل سکے گی کہ عورت بھی اس کے مقابلے میں 4 ہی مرتبہ قسم کھائے کہ یہ شخص جو ہے اپنے الزام میں جھوٹا ہے، اور 5 مرتبہ قسم کھا کر یہ کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت اگر یہ اپنے الزام میں سچا ہو۔ اس طرح بات سامنے آتی ہے کہ 4 قسمیں اس کی ہیں اور 4 ہی قسمیں اس کی ہیں، 5ویں قسم بھی اسی طرح سے اپنے اوپر رکھ کر ہے، اور اسی طرح اس کے بارے میں یہاں یہ بات بھی سامنے آ جاتی ہے کہ مرد اور عورت دونوں کو برابری کے ساتھ شہادت کا نصاب جو ہے یہاں پر قسموں کے حوالے سے دیا گیا ہے۔ تو ہر جگہ ایسا نہیں ہے، ایسے مالی معاملات میں عورت کی قسم جو ہے یعنی 2 عورتوں کو ایک مرد گواہ کے برابر قرار دیا اس کی گواہی کو، تو یہ ہر جگہ کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اس کی تفصیل اور اس مقام پر آئی ہے سامنے۔ یہاں پھر سے یہ بات آ گئی ہے، تو اب یہ اس طرح سے اگر یہ دونوں قسمیں کھا لیں اور اس کے بعد پھر ان کے درمیان تفریق کرا دی جائے گی۔ ایک بات جو یہ ہے کہ یہ خود ہی شوہر نے جو ہے اعلان کر دیا، یعنی طلاق دے دی، اس میں ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ کا معاملہ جو ہے سامنے آتا ہے، تو انہوں نے اس اعتبار سے یہ بات جو ہے کہ اسی وقت طلاق دے دی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہے کہ اگر ایسا نہیں ہوا تو عدالت جو ہے پھر وہ دونوں کے درمیان تفریق کرا دے گی، یعنی کرا دے گی، عدالت حکم دے دے گی اور یہ تفریق ہو جائے گی، اور اب یہ دونوں کبھی مل نہیں سکیں گے۔ یعنی اس اعتبار سے اس کے قوانین الگ ہیں، تو پھر اس پر جو ہے وہ دوران عدت کوئی نفقہ نہیں ہوگا، اس کے ذمے سب چیزیں اس طرح سے رہیں گی، اور پھر اگر حمل سے ہے تو پھر اگر مرد اس کا انکار کر دے تو وہ عورت کی طرف ہی منسوب ہوگا، اسی سے وہ میراث پائے گی اور وہ اس سے میراث پائے گا۔ تو اس طرح سے یہ احکامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے کہ خانگی زندگی میں یعنی شوہر بیوی کے معاملے میں جہاں شہادت کا پایا جانا ممکن نہیں ہے، آسان نہیں ہے، اس اعتبار سے وہاں یہ راستہ نکال دیا۔ تو اسلام دین فطرت ہے، اسلام کیا ہے یا پتہ چلتا ہے اسلام دین فطرت ہے، کوئی اندھی بات نہیں ہے کہ بس ایک کہہ دیا ختم، اب ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا سب آدمی بھگتتا رہے، بلکہ بالکل اس کی ضرورت کے مطابق جیسے چیزیں درکار ہیں اسی کے مطابق جو ہے اللہ رب العالمین جو ہے قانون سازی کرتے ہیں۔ تو یہ اس کو اسلامی اصطلاح میں اس کو لعان کہا جاتا ہے۔ تو لعان کے معاملے میں یہ احکامات میں اس کے اندر بتا دیے گئے کہ اس طریقے سے ان کی تفریق ان کے درمیان میں کرا دی جائے گی، اور یہی طریقہ ہے ان کو الگ کر دینے کا۔ ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم۔ ابھی آیت نمبر 11 ہے، جس میں ابو سسل باقی پر بات شروع ہوتی ہے کہ جس کے حوالے سے یہ صورت نازل ہوئی ہے، جس کی شان نزول بیان کیا گیا ہے۔ اس کا ترجمہ ہے جو لوگ یہ بہتان گھڑ لائے ہیں وہ تمہارے ہی اندر کا ایک ٹولہ ہے، اس واقعے کو اپنے لیے اپنے حق میں شر نہ سمجھو بلکہ یہ بھی تمہارے لیے خیر ہی ہے۔ جس نے اس میں جتنا حصہ لیا اس نے اتنا ہی گناہ سمیٹا، اور جس شخص نے اس کی ذمہ داری کا بڑا حصہ اپنے سر لیا اس کے لیے تو عذاب عظیم ہے۔ اس وقت تم لوگوں نے اس کے لیے تو عذاب عظیم ہے۔ اس آیت تک بات کرتے ہیں۔ پہلے یہاں پر جو بات آ رہی ہے سامنے کہ اب یہ اسی واقعے کی طرف جو ہے اس کو اسی کی گفتگو اس پر شروع ہو گئی ہے، یعنی اشارہ اس الزام کی طرف جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر لگایا گیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے اف کا لفظ استعمال کیا، اف سے ہی اس کو تعبیر کیا۔
تو افک کے معنی ہے بات کا الٹ دینا، حقیقت کے خلاف کچھ سے کچھ بنا دینا، جھوٹا الزام. تو اللہ تعالیٰ نے خود اس کو افک کا قرار دیا کہ یہ جو ہے جھوٹا الزام بہتان جو ہے یہ گھڑ کر لے کر آئے ہیں. تو چونکہ سورت کے نزول کا سبب ہی یہ واقعہ ہے تو اس اعتبار سے اللہ رب العالمین نے اس پر تفصیل سے بات کی. 10 آیات اس میں ہمارے سامنے اس حوالے سے آئیں گی. تو یہاں پر یہ بات بتائی کہ جو لوگ یہ بہتان گھڑ کر لائے ہیں وہ تمہارے ہی اندر کا ایک ٹولہ ہے. آغاز میں یعنی تعارف کے طور پر یہ بات ہو رہی، سورت کا تعارف ہو رہا کی بات تھی، اس وقت یہ بات وہاں ذرا تفصیل سے آئی تھی. ذرا اختصار سے بات دیتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ بدر مختلف سے واپس ہو رہے تھے اور اس وقت آپ کے ہمراہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس سفر میں موجود تھی. تو جب ایک مقام سے پڑاؤ جہاں ڈال رکھا تھا، صبح صبح وہاں سے روانہ ہوئے تو اس وقت میں یہ یعنی اس کی وجہ سے چلی گئی تھی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حفاظت کے لیے گئی تھی اور وہاں ان کا ہار ٹوٹ کر گر گیا. اس کی تلاش کرنے میں دیر لگی. کچھ دیر بعد جب ہار ملا اور واپس آئے تو دیکھا قافلہ جا چکا ہے. جب قافلہ روانہ ہو گیا نہیں پایا تو وہیں پر آپ کی چادر اڑ کر لیٹ گئی کہ جب لوگ نہیں پائیں گے تو واپس آئیں گے اور پھر آپ کے جانے کا بندوبست ہوگا. تو پھر آپ وہاں پر جب لیٹ گئی ہیں سو گئی ہیں تو اس کے بعد جب دن نکلا ہے تو صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کام لگا رکھا تھا کہ جب قافلہ روانہ ہو جائے تو بعد میں دن کی روشنی میں وہاں پڑاؤ میں دیکھیں کوئی اہم چیز نہ رہ گئی ہو، ذرا جائزہ لے کر پھر پیچھے آئیں. جب وہ جائزہ لے رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کوئی لیٹا ہوا سو رہا ہے تو اسے قریب آئے، آ کر دیکھا تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پایا تو اسی وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ رہ گئی یہاں پر. اس آواز سے وہ بیدار ہو گئی ہیں اور انہیں اپنے چہرے پر پردہ کر لیا ہے. اور پھر صفوان رضی اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اپنا اونٹ لا کر ان کو بٹھا دیا ان کے پاس، اس پر سوار ہو گئی اور نکیل پکڑ کر پیدل ہی روانہ ہو گئے. اور عین اس وقت میں جب کہ قافلہ اپنی منزل تک دوپہر میں پہنچا ہی تھا یہ وہاں پہنچ گئے ہیں. جیسے یہ پہنچے ہیں تو اس کے پہنچنے کے جیسے دیکھا لوگوں نے تو عبداللہ بن ابی جو کہ رئیس المنافقین ہے اس نے فوراً جو ہے اس شخص نے وہ الزام لگایا اور اس طرح سے کہا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ یہ بچ کر نہیں آئی ہیں اور اس طریقے سے گویا گئی ہے کہ اس نے یہ بات پھیلائی. اب یہ جو بات اس نے پھیلائی ہے اس کے اثرات جو پہلے آگے بڑھے ہوئے ہیں تو بعض مخلص مسلمان ہیں مخلص مومن کو بھی اس کا یعنی اس پروپیگنڈے کا شکار ہوئے اور کم از کم 3 نام جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتے ہیں کہ وہ بھی اس کے اندر شریک ہو گئے. انہوں نے بھی جو ہے وہ کہیے کہ اس کا حصہ بن گئے اور اس کو آگے بڑھانا شروع کر دیا. تو اس معاملے میں یہ بات جو یعنی وہ 3 افراد مصطح بن اساسہ، حسان بن ثابت اور حمزہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی یہ 3 حضرات ہیں جو یہ اصل یعنی مومنین کے اندر ہیں. 2 جو ان میں سے تھے جن کے نام آتے ہیں عبداللہ بن ابی اور زید بن رفاع، یہ دونوں منافقین ہیں. یہ 2 منافق اور 3 یہ مخلص مومن مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حمزہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ یہ 5 افراد کے نام آتے ہیں کہ جو اس سارے معاملے کے اندر شریک ہو گئے. تو یہ 3 جو ہیں یہ تو غلطی اور کمزوری سے اس فتنے میں پڑے اور یہ عبداللہ بن ابی جو ہے جو سارا اس فتنے کا سرغنہ تھا، جس نے فتنہ تخلیق کیا ہے، اس کو اس طرح سے بات بنائی، تو اس کا معاملہ ہے. تو اب یہ سلسلہ جب یہاں پر یہ سارا معاملہ بڑھا ہے تو تقریباً 1 مہینہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا گزرا ہے. 1 مہینے تک جو ہے یہ افواہیں مدینے کے اندر گردش کرتی رہی. یہ صورتحال جو ہے آگے بڑھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاصے پریشان اس معاملے میں رہے اس عرصے کے دوران میں، اور آپ نے مختلف کیا کہیے کہ اقدامات کیے. آپ نے اپنی اس ملازمہ سے بلا کر لوڑی سے پوچھا، اس نے کہا کہ میں نے ان کے اندر عائشہ میں کوئی کسی قسم کی برائی نہیں پائی اور خیر کا معاملہ ہے، اور صرف اتنی بات کہی کہ ہاں اتنی بات ہے کہ سو جاتی ہیں، میں کہہ جاتی ہوں آٹا گوندا ہے ذرا خیال رکھنا، سو جاتی ہیں بکری آ کے آٹا کھا جاتی ہے، نیند کچی ہے، بات اس طرح سے بیان کی ہے. اور باقی جس سے بھی بات کی ہے سب نے ان کے لیے خیر کا معاملہ ہی بیان کیا کہ یہ کیفیت ہے. لیکن یہ معاملہ جو تھا آگے بڑھتا جاتا تھا. افواہیں جو ہیں وہ آگے بڑھ رہی تھیں اور پورے مدینے کے اندر گویا کہیے کہ پھیلی ہوئی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب اذیت میں مبتلا تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے اور آ کر عائشہ سے بس پوچھتے کیسی ہیں، طبیعت ان کی خراب ہو گئی تھی، اس دوران میں بیمار ہو گئی تھی، آگے پوچھتے اور پھر چلے جاتے، آپ کے پاس نہیں بیٹھتے تھے. پھر یہ اجازت دے کر کہ میں گھر چلی جاؤں، رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ان کی والدہ ہیں ان کے پاس چلی جاؤں کہ وہ میری بہتر دیکھ بھال کریں. تو یہ وہاں پر چلی گئی ہیں، وہاں پر چلی گئی ہیں. اس دوران میں وہ واقعات بھی سامنے آتے ہیں کہ
جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر خطبہ دیتے ہوئے کہا کہ لوگوں مجھے بچاؤ اس شخص سے جس نے مجھے سخت اذیت دے رکھی ہے، اور اس موقع پر جو معاملہ ہوا اس کی تفصیل بھی پہلے بیان ہو چکی ہے۔ تو یہ ساری کیفیات تھی جن کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے رہے، اور پھر جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر چلی گئی ہیں تو گھر جانے کے بعد پھر ایک روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آ کر آپ کے پاس بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد کہا کہ عائشہ مجھے تمہارے متعلق یہ خبریں پہنچی ہیں، اگر تم بے گناہ ہو تو اللہ امید ہے کہ اللہ تمہاری برات جو ہے وہ ظاہر کر دے گا، نازل فرما دے گا، اور اگر واقعی تم کسی گناہ میں مبتلا ہوئی ہو تو اللہ سے توبہ کرو اور معافی مانگو، اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ بندہ جب اپنے گناہ کا مترف ہو کر توبہ کرتا ہے تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتی ہیں کہ یہ بات سن کر میرے آنسو خشک ہو گئے، ارے خاتون اس کے اوپر یہ بات کہی ہے، اس کا شوہر جو رسول بھی ہے اور وہ اس طرح سے اپنی بات کہہ رہے ہیں ان سے، تو کہتی ہے کہ میرے آنسو خشک ہو گئے۔ میں نے اپنے والد سے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا جواب دیں، انہوں نے فرمایا میری کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا جواب دوں، تھا اپنی والدہ سے بھی کہا، انہوں نے بھی یہی بات کہی کہ میں حیران ہوں کہ کیا بولوں۔ تو اس پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتی ہیں کہ آپ لوگوں کے کانوں میں ایک بات پڑ گئی ہے اور دلوں میں بیٹھ چکی ہے، اب اگر میں کہوں کہ میں بے گناہ ہوں اور اللہ گواہ ہے کہ میں بے گناہ ہوں تو آپ لوگ نہ مانیں گے، اور اگر خامخواہ ایک ایسی بات کا اعتراف کر لوں جو میں نے نہیں کی ہے اور اللہ جانتا ہے کہ میں نے نہیں کی ہے تو آپ لوگ مان لیں گے۔ اور کہتی ہیں کہ اس وقت میں نے یعقوب علیہ السلام کا نام یاد کرنے کی کوشش کی، یاد نہ آیا تو کہا کہ میں وہی بات کہتی ہوں کہ جو یوسف علیہ السلام کے والد نے کہی تھی کہ میں صرف صبر کرتا ہوں، صبر جمیل کرتا ہوں، تو یہ بات کہی اور دوسری طرف منہ کر کے لیٹ گئی۔ اتنی اسنا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ کیفیت طاری ہوئی جو وحی کے نزول کے وقت ہوتی تھی، اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ آیات نازل ہوئی، اور یہ آیات نازل ہونے کے بعد پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس سے فارغ ہوئے تو اس وقت آپ بہت خوش ہو گئے، یعنی آپ نے ہنستے ہوئے یہ بات کہی، مبارک ہو عائشہ اللہ نے تمہاری برات نازل فرما دی، مبارک ہو عائشہ اللہ نے تمہاری برات نازل فرما دی۔ اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 10 آیتیں سنائی، یعنی 11 سے 21 تک جو بھی ہمارے سامنے۔ تو اس پر جو ہے والدہ نے کہا کہ اٹھو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو، تو کہتی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، اور اب یہ اس انداز سے بات ہے، انہوں نے کہا کہ میں نہ ان کا شکریہ ادا کروں گی نہ آپ دونوں کا، بلکہ اللہ کا شکر کرتی ہوں کہ جس نے میری برات نازل فرمائی، آپ لوگوں نے تو اس بہتان کا انکار تک نہ کیا، یعنی مختلف واقعات سے اخذ کر کے چیزیں، یعنی یہ لفظ میں اس کو بیان کیا گیا۔ تو بنیادی طور پر بات اس میں جو ہمارے سامنے آتی ہے کہ جو صورتحال اس وقت بنی ہے، جس کیفیت سے وہ گزری ہے، جو صورتحال کا معاملہ ہوا ہے، اس میں ایک عام فہم انداز، یعنی ایک خاتون اور ایک گھر، یعنی گھر کا جو معاملہ جس طریقے سے ہوا کرتا ہے وہ کیفیات جو بری طرح سے ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اب یہ یہاں سے بات، اس سے پہلے جو ہمارے سامنے آیات آئی 10 آیتوں میں اللہ نے پہلے زنا کے بارے میں اور قذف کے بارے میں اور لعان کے بارے میں قوانین نازل کیے، اس کے بعد پھر اس کی بات جو ہے وہ شروع کر دی ہے۔ تو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ جو معاملہ اس اعتبار سے ہے کہ اب یہاں جو زنا کا الزام لگایا گیا تو یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے، پہلے اللہ نے اس کے بارے میں پہلے قوانین بتائے، اب یہاں پر اصل واقعے پر بات کی جا رہی ہے، پہلے زنا کی سزا بیان کی، پھر قذف کا قانون بیان کیا، پھر قاذف کی سزا بیان کی، پھر لعان کی بات کی، اب یہ اصل واقعے پر بات آ رہی ہے۔ کوئی عام بات نہیں ہے کہ اس طرح سے کوئی اس بات کو زبان سے نکالے، تو اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے اس بات پر پہلے متوجہ کیا، اور پھر یہ بات اس کے ساتھ ساتھ کہی کہ اسے اپنے حق میں شر نہ سمجھو، یعنی اس واقعے کو اپنے حق میں شر نہ سمجھو بلکہ یہ بھی تمہارے لیے خیر ہی ہے، یہ بھی تمہارے لیے خیر ہی ہے۔ یعنی یہ بات جو معاملہ جو واقعہ اس طرح سے کیا گیا، تو جیسے پہلے عرض کیا گیا تھا کہ ان کا اب جو میدان تھا، یعنی منافقین کا اور یہود کا اور مشرکین کا، کہ مسلمانوں کو ان کے جو اصل تفوق، یعنی جو فوقیت کا جو میدان ہے، یعنی تقویٰ کا میدان اور اخلاقیات کا، اخلاقی خوبیوں کا، یعنی اس میدان میں جو ہے ان پر حملہ آور ہوا جائے اور الزامات جو ہے وہ لگائے جائیں، اور جو کہیے کہ مراکز عقیدت ہے جو اصل قدرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انہیں اس حوالے سے ہدف بنایا جائے۔ ایک تو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کے معاملے میں قسوت کی بات آ گئی سامنے، سورہ احزاب میں آئی تھی اور اس سے سورت سے پہلے آ چکی تھی۔
تو اس پر معاملہ کیا. پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں خود براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں اور بڑے یعنی آپ کے بعد جو افضل البشر بعد الانبیاء جو بغیر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر یعنی وہ براہ راست اس سے متاثر ہو رہے ہیں کیونکہ ان کے خاندان کے لیے یہ معاملہ ہے. تو یہاں پر جو کچھ الزامات لگائے گئے اور جس طریقے سے صورتحال بنائی گئی تو اس سے جو چیزیں خیر کی سامنے آتی ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ یہ انہوں نے تو اپنے طور پر یہ کام کیا مگر اس سے اسلامی معاشرے کو جو استحکام ملا, جو اس کے اندر خوبیاں سامنے آئیں اور جو خرابیاں تھیں ان کا سدباب کیا گیا, جو قوانین کے نفاذ کا معاملہ سامنے آیا, اس اعتبار سے اس کے اندر جتنی خیر ہے وہ یہاں پر بیان کی جا رہی ہے. ایک طرف تو یہ ان اہل ایمان کا معاملہ سامنے آتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود آپ کے ذاتی اثر اتنا معاشرے پر موجود ہے کہ آپ چاہتے تو اس شخص کا سر قلم کر دیا جاتا کہ جس نے الزام لگایا تھا, لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا. یعنی آپ نے ایسا نہیں کیا اور آپ نے عام طور سے انداز سے جو ہے سارا معاملہ کیا ہے یعنی تحمل کے ساتھ میں اور بالکل قریب النفسی انصاف کا معاملہ جو اس طریقے سے سامنے رکھتے ہوئے آپ نے مہینے بھر تک صبر سے سب کچھ برداشت کیا, خود آپ نے بھی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی فیملی جو ان کے خاندان ہے اس نے بھی. پھر اسی میں ان لوگوں کا معاملہ بھی سامنے آتا ہے کہ یہ 3 نام تمہارے سامنے آتے ہیں تاریخ کے اندر, اس کے سوا کسی اور کا نام سامنے نہیں آتا کہ اس نے اس طریقے سے اس معاملے کے اندر یعنی اس موقع پر کوئی حصہ لیا ہو اور اس کی خرابی کو جو ہے آگے بڑھایا ہو. حالانکہ خواتین کے معاملے میں جب ہم اثر ہوتی ہے یہ جو امہات المومنین باقی جو ہیں جو کہیے کہ ایسے تو سوگن کا درجہ رکھتے ہیں دوسرے کے مقابلے میں یعنی جو ہمارے پاس جو عرف عام میں کہا جاتا ہے اور اس میں جو ایک دوسرے سے مقابلے کی بات رہتی ہے, لیکن اس کے باوجود یہ بات آتی ہے سامنے کہ سب نے ان کے حق میں کلمہ خیر ہی کہا. اور یہ حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بات آتی ہے ان کا معاملہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ زینب بنت جہش کی بہن ہے اور اپنی بہن کی وجہ سے یہ جو اس معاملے میں آگے بڑھی ہے, لیکن خود ان کا معاملہ کیا ہے زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خود وہ کہ یہ براہ راست سوگن ہے اس اعتبار سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی بھی ہیں کہ میرا سب سے زیادہ مقابلہ انہی سے رہتا تھا یعنی یہ اس اعتبار سے, لیکن انہوں نے بھی یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کلمہ خیر کہا, ان کی تعریف ہی کی اور کہا کہ ان کے اندر کسی قسم کی برائی جو ہے وہ نہیں ہے, صرف بھلائی کی بات ہی کی. اور تو اللہ رب العالمین نے بہت واضح طور پر یہ بات ہمارے سامنے رکھی کہ یہ موقع بظاہر جو ہے شر کا تھا لیکن اس سے خیر ہی پوچھی ہے. اور عام معاشرے کے اندر جو اس کا مزاج بنا ہے آگے آیت بھی آئے گی اس کی وضاحت کے والے سے یہیں پر ایک بات اور سامنے رکھ لی جائے کہ معاشرے کا جو اثر سامنے آتا ہے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سامنے آتی ہے کہ جب ان کے گھر میں ذکر ہوا تذکرہ اس بات کا ہوا, ان کی اہلیہ نے کہا بھائی مدینے میں جو خبریں اڑ رہی ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, تو آپ نے عائشہ یہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے یہ بات کہی, آپ یہ بتائیے کہ اگر آپ عائشہ کی جگہ ہوتی تو کیا اس فیل کو کر گزرتی؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں کام کرتی. تو کہا کہ عائشہ تم سے بہتر ہے, عائشہ تم سے بہتر ہیں, اگر تم نہیں کر سکتی تو عائشہ کیسے کر سکتی ہیں, اور اگر میں ہوتا میں تصور نہیں کرتا اس بات کا میں کسی مجھ سے ایسا حرکت ہو تو صفوان تو مجھ سے بہتر مسلمان ہے. یعنی یہ آپس میں لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق یعنی کہ یہ جو گمان کی بات ہے کہ یہ حسن ظن کی بات کہ ان کو دیکھتے بھی جانتے پوچھتے بھی, اور اسی بات کو اللہ رب العالمین نے آگے الگ سے بیان بھی کیا. پھر اسی میں یہ بات بھی آ جاتی ہے کہ غلو کا وہ معاملہ کہ جو بعض اوقات انبیاء کے ساتھ ہوتا ہوا بھی ہے ہو بھی رہا ہے, اس کو بھی اس موقع پر واضح کر دیا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1 مہینے تک اس معاملے میں متفکر رہے, پریشان رہے, کبھی لوڈی سے پوچھ رہے ہیں, کبھی کسی سے مشورہ کر رہے ہیں, اور پھر اس کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے بھی بات کی ہے. تو کیا بات کی ہے کہ اگر غلطی ہوئی ہے تو اللہ سے معافی مانگو. یعنی اس اعتبار سے تو کیا بات سامنے آ رہی ہے کہ آپ جو ہیں عالم الغیب نہیں ہے, آپ کے پاس غیب کا وہ علم اس طرح سے نہیں ہے. ہاں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہو گئی, اللہ نے وہ علم آپ کو عطا فرما دیا کہ یہ برات نازل ہو گئی تو آپ کو معلوم ہو گیا, مانا ایک پورا مہینہ ہے. تو یہ اس اعتبار سے یہ جو براہ راست تجربے اور مشاہدے کے ذریعے سے مسلمانوں کو اس غلو و مبالغے سے بچانے کا اللہ نے انتظام کیا. مہینے بھر تک لوگوں نے دیکھا معاملات کیا ہے. اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ میں تو وہاں موجود تھا خود اور مجھے معلوم ہے سب چیزیں. اس اعتبار سے یہ بھی تو عقیدے کی بات ہے نا, موجودگی کی بات جو ہے اس حوالے سے بھی, اور کہ یہ سارا معاملہ جو ہے مہینے بھر تک چلا اور قرآن اس بات پر شاہد ہے, بتا رہا ہے, واضح کر رہا ہے ساری صورت حال. تو یہ بات ہو رہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ علم آپ کو مل گیا تو آپ کی بات معلوم ہوئی کہ ہاں یہ جو ہے جھوٹ ہے.
جھوٹا الزام ہے یہ، اور جب تک یہ بات آپ اللہ کی طرف سے نہیں آئی اس وقت تک آپ اسی طرح سے پریشان اور متفکر رہے، تو اس اعتبار سے غلو کی جڑ کٹ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ کہیے کہ اس معاملے میں خیر کا پہلو ہے۔ اور یہ کہا کہ جس شخص نے اس کی ذمہ داری کا بڑا حصہ اپنے سر لیا، یعنی عبداللہ بن ابی، اسی کی بات ہے، وہی اس الزام کا مصنف، فتنے کا اصل مانی وہی ہے، اسی کا معاملہ ہے۔ باقی جو تین نام آتے ہیں اس میں سعد بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بھی ہے، اور باقی مصعب بن اساسہ اور جو ہے حمزہ بن جہاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب جو ہیں ان کے بارے میں یہ بات نہیں ہے، یہ بات عبداللہ بن ابی کے بارے میں ہے۔ بعض لوگوں نے جو ادھر ادھر بات بڑھائی ہے، کسی اور کے سر الزام رکھنے کی کوشش کی ہے، تو اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ یہاں پر اس فتنے کا اصل باری جو ہے وہ عبداللہ بن ابی ہے، اور اسی کے لیے بات کہی گئی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حوالے سے بات بھی کی تو کہ ان تین پر جو ہے قذف کی سزا، جو مومن تھے ان پر قذف کی سزا نافذ کی گئی، آپ ان دونوں سے چھوڑ دیا، ان سے صرف نظر، ان سے بات ہی نہیں کی گئی، یعنی ان کو اسلام کی بات ہی نہیں، منافق تھے تو ان کے بارے میں ان کا معاملہ نہیں لیا گیا، ان کو الگ کر دیا گیا۔ لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين، جس وقت تم لوگوں نے اسے سنا تھا اسی وقت کیوں نہ مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے آپ سے نیک گمان کیا، اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ سری بہتان ہے، کیوں نہ کہہ دیا کہ سری بہتان ہے۔ یعنی اس معاملے میں جو بات آ رہی ہے سامنے کہ مومن عورتوں اور مومن مردوں نے اپنے آپ سے بات ہے، سمعتم ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا، اپنے آپ سے نیک گمان کیوں نہیں کیا، اور کیوں نہ کہتے کہ سری بہتان ہے۔ اپنے آپ سے نیک گمان کرنے سے مراد کیا ہے، یعنی بات جو کہی جا رہی ہے یہاں پر، یا یہ اس کا دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے لوگوں یا اپنی ملت اور اپنے معاشرے کے لوگوں سے نیک گمان کیوں نہ کیا۔ تو یہ جو بات ہے اس میں کیا ہے، یعنی جب کوئی شخص کہتا ہے کہ یعنی یہ جو سارا واقعہ سامنے آتا ہے، اس کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ کسی شخص نے کسی کو جرم کا ارتکاب کرتے ہوئے دیکھا، ایسا نہیں، بلکہ واقعہ صرف اتنا ہے کہ ایک خاتون اتفاق سے حادثاتی طور پر پیچھے رہ گئی ہے، اور پھر اسے ایک ایسا شخص مل گیا ہے جو کہ اس کا جاننے والا ہے، یعنی اس محلے کا ہے، اس علاقے کا ہے، اس کا جاننے والا ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ یہ خاتون جسے وہ پہچانتا بھی ہے، اور یہاں تو معاملہ اس سے بھی آگے کہ وہ اس رسول کی بیوی ہے جس پر وہ ایمان رکھتا ہے، یعنی اس کو بھی چھوڑ دیا جائے گا، اس سے نیچے کی بات بھی کی جائے تو اس حد تک بھی کہ وہ اسے دیکھتا ہے، اسے پاتا ہے، اسے پانے کے بعد وہ اسے بٹا کر یعنی اس کو یعنی اگر وہ کھو گئی ہے، رہ گئی ہے پیچھے، تو اسے لے کر آپ سے گھر تک پہنچا رہا ہے، یہ کام کرتا ہے، یعنی یہ عام بات ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص یہ تصور کرتا، یعنی اگر وہ کہتا ہے کہ اچھا اگر یہ ایسا ہوا ہے تو پھر تو لازمی طور پر ان کا گناہ میں ملوث ہونا ضروری ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر اسے یعنی اس کا اپنا گمان یہ، اس کا ذہن یہ ہے، جیسے ابو انصاری رضی اللہ تعالیٰ کی روایت آئی سامنے کہ کیا ایسا موقع آتا تو آپ یہی کام کرتی، ایسا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، سوال ہی نہیں ہے، تو کیا اس کا تصور یہ ہے اپنے بارے میں کہ اگر مجھے یہ موقع ملتا تو میں یہی کام کرتا، اسے ملا ہے تو اس نے بھی یہی کیا ہوگا، اپنے آپ سے نیک گمان آپ کیسے کرتے ایسے موقع پر؟ ایسے موقع پر آپ اگر یہ کام کرتے کہ اسے بحفاظت لا کے پہنچاتے تو دوسرے نے بھی یہ کام کیا، لیکن اگر آپ اپنے بارے میں سوچتے ہیں کہ مجھے تو یہ موقع ملتا تو میں یہ کام کر گزرتا، اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے بارے میں یہ گمان رکھتے ہیں اس معاشرے، اور اپنے بارے میں رکھتے ہیں تو اس معاشرے کے بارے میں گمان رکھتے ہیں، اپنے بارے میں نہیں رکھتے، تو یعنی اس معاشرے کے بارے میں اس کے لوگ اس طرح کے ہیں، اس کی خواتین ایسی ہیں کہ جہاں کوئی موقع مل جائے تو یہ صورتحال پیدا ہو جائے، تو اس کے لیے کہا کہ اپنے معاشرے سے کیا یہ گمان ہے، تو وہ تو ایک ایسا ستھرا عمدہ اعلیٰ درجے کا معاشرہ تشکیل دیا جا گیا تھا کہ جہاں تصور ہی محال تھا۔ تو یہ عبداللہ بن ابی اس کے ذہن کی خباثت جو ہے اس نے یہ بات کی ہے کہ جو اس نے طے کر رکھا تھا کہ یہاں اس طریقے سے جو ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا اور آپ پر یہ الزامات عائد کرنا یا آپ کے حرم پر یہ الزامات عائد کرنا، تو اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم نے جو باقی لوگ اس کے اندر ملوث ہوئے یا یہ افواہ جو ہے مدینے میں پھیلی، تو اس کو کیسے بنیاد ملی، اس بارے میں کہا کہ اپنے آپ سے نیک گمان کیوں نہ کیا۔ اس معاملے میں بات طے ہونی چاہیے کہ یہ جو اسلام جو اصول بناتا ہے وہ یہ اصول کہتا ہے کہ حسن ظن پر بنیاد رکھی جائے گی، یعنی سوء ظن پر بنیاد نہیں رکھی جائے گی جب تک کہ کوئی قرائن ایسے نہ ہو، یعنی کوئی ایسی بات ہو تب تو ایسی بات ہو سکتی ہے سوء ظن کی، ورنہ حسن ظن پر بات رکھی جائے گی۔ ہر شخص معصوم ہے، پاک ہے، جب تک کہ اس کا گناہ گار ہونا ثابت نہ ہو جائے، یہ نہیں کہ ہر شخص گناہ گار ہے جب تک کہ وہ اپنا صحیح ہونا ثابت نہ کرے، اسلام کا یہ قانون نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے اللہ نے فرما دیا، کیوں نہ کہہ دیا کہ صریح بہتان ہے۔
اچھا یہاں یہ بات بھی آتی ہے، کبھی بات آئی ہے کہ کیوں نہ کہہ دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہتے تھے تو بہتان ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی کہتے ہیں بہتان ہے یہ، لیکن معاملہ کیا ہے؟ معاملہ جب اپنا ذاتی ہو، اپنے گھر کا ہو تو کون سنتا ہے؟ تو آپ نے ذاتی طور پر تو یہ بات کہی، ذاتی طور پر جب آپ نے خطبہ دیا تو آپ نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کے اندر بھلائی کے سوا کوئی بات نہیں دیکھی، اور اس شخص نے اس کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے اس کے اندر میں نے بھلائی کے سوا کوئی بات نہیں دیکھی، وہ آدمی تو کبھی میرے گھر بھی نہیں آیا، یہ آپ کے خطبے کا حصہ ہے، یعنی آپ نے بات تو کہی، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ آپ اس سے آگے کی بات کیسے کرتے ہیں، یعنی جو براہ راست معاملہ ہے، ورنہ جو باتیں پھر کہی جاتی ہیں آپ تو یہی کہیں کہ بھائی یعنی آپ کا تو معاملہ ہے اس اعتبار کا معاملہ ہے، ایسے باپ کا معاملہ، ماں کا معاملہ ہے، تو اصل تو لوگوں کی بات ہے، عام لوگوں کی بات ہے کہ انہوں نے کیسے اس بات کو اس طرح لیا، تو یہ بات بتائی جائے کیوں نہ کہہ دیا کہ صریح بہتان ہے، وہ لوگ اپنے الزام کے ثبوت میں 4 گواہ کیوں نہ لائیں۔ آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء فاذ لم یأتوا بالشہداء فاولئک عند اللہ هم الکاذبون، وہ لوگ اپنے الزام کے ثبوت میں 4 گواہ کیوں نہ لائے، اب کہ وہ گواہ نہیں لائے ہیں اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں، اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں، یعنی یہ بات اس لیے نہیں ہے کہ الزام 4 گواہ نہیں لائے اس لیے جھوٹے ہیں اللہ کے نزدیک، بلکہ بات کیا ہے اللہ کو تو معلوم ہے کہ جھوٹے ہیں، یعنی اس معاملے میں اب اللہ کے قانون کی روح سے جو قانون سے بنا رکھا ہے تو اس اعتبار سے بھی یہ جھوٹے ہیں، اس اعتبار سے بھی یہ جھوٹے ہیں، اور انہیں اس طریقے سے جو الزام لگایا تو اس میں اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ یہ جو کام، یہ جو بات ہے یہ کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، کوئی ثبوت نہیں، کوئی بات نہیں، تو یہ تو اس اعتبار سے بھی جھوٹے ہیں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اگر تم لوگوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل و کرم اور رحم نہ ہوتا تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے ان کی پاداش میں بڑا عذاب تمہیں آ دیتا، بڑا عذاب تمہیں آ دیتا۔ استلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم۔ ذرا غور تو کرو، اس وقت تم کیسی سب غلطی کر رہے تھے جبکہ تمہاری ایک زبان سے دوسری زبان اس جھوٹ کو لیتی چلی جا رہی تھی، اور تم اپنے منہ سے وہ کچھ کہے جا رہے تھے جس کے متعلق تمہیں کوئی علم نہ تھا، تم اسے ایک معمولی بات سمجھ رہے تھے، حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ بڑی بات تھی۔ یعنی افواہ سازی کا جو عمل ہے، یعنی کوئی بھی بات اگر آ جائے سامنے تو اس بات کو آگے بڑھا دینا، اس بات کو بغیر سوچے سمجھے اس کو آگے بڑھا دینا، یہ بات ویسے بھی ناپسندیدہ ہے، یہ بات ویسے بھی سب جو ہے ناپسند ہے، جو ہے اس کو سے منع کیا گیا، لیکن جب معاملہ اس اعتبار سے آ جائے، یعنی اس معاملہ اس اعتبار سے آ جائے کسی پر الزام لگایا جا رہا ہے اور کوئی ثبوت بھی فراہم نہیں، کوئی بات بھی نہیں ہے، لیکن اچھا کچھ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، اس معاشرے کی بات تو چھوڑ دیجئے، ہم جب دیکھتے ہیں کہ عام لوگ کچھ لوگ جب جو ان چیزوں میں دلچسپی لیتے ہیں اور جن کا معاملہ اسی اعتبار سے ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں کچھ تو ہوگا ہی، یعنی کچھ تو اس طریقے سے، یہ بات کس بنیاد پر، یعنی کس اور کس معاشرے میں رہتے ہوئے، کس جگہ پر رہتے ہوئے، کس کے بارے میں، اس اعتبار سے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اپنے گروہ کے لوگوں سے نیک گمان کرنا تھا، تو یہ کوئی اصول کی بات جو ہے اس اعتبار سے ہے۔ تو یہاں پر اس میں یہ بات بتا دی اللہ رب العالمین نے کہ یہ جو کچھ کیا یہ اس کے نتیجے میں بڑا عذاب تم پر آ سکتا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بات اتنی ناپسندیدہ، اتنا بڑا جرم بن کر سامنے آئی ہے، لیکن اللہ نے پھر بھی جو ہے اس سے درگزر کیا ہے اس معاملے سے۔ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا سُبْحَانَكَ هَٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ، کیوں نہ اسے سنتے ہی تم نے کہہ دیا کہ ہمیں ایسی بات زبان سے نکالنا زیب نہیں دیتا، سبحان اللہ یہ تو ایک بہتان عظیم ہے۔ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین، اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے آئندہ ایسی حرکت کبھی نہ کرنا اگر تم مومن ہو۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اللہ تمہیں صاف صاف ہدایات دیتا ہے اور وہ علیم و حکیم ہے۔ یعنی اس اعتبار سے واضح طور پر باتیں بتائی گئیں، غلطی ہو گئی، معاملات اس طرح سے آگے بڑھ گئے، ٹھیک ہے، ابھی تک وہ قوانین موجود نہیں تھے، وہ صورتحال اس طرح نہیں تھی، معاشرے کو تیار کیا جا رہا ہے، تدریجاً آگے کی طرف بڑھ رہا ہے، کچھ لوگ ایسے موجود ہوتے ہیں معاشرے کے اندر جن کے اندر کمزوریاں ہوتی ہیں، وہ کمزوریاں آگے بڑھ کر دوسرے لوگوں کو بھی لپیٹ میں لے لیتی ہیں، ٹھیک ہے، آپ جو ہے تمہاری اصلاح کے لیے یہ سارے قوانین بھی نافذ کیے گئے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ تمہیں نصیحت بھی کی گئی ہے، لہٰذا آئندہ ایسا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے۔ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه
فاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کے گروہ میں فحش پھیلے، جو لوگ یہ چاہتے ہیں فاحشۃ فی الذین آمنوا کہ ایمان لانے والے لوگوں کے گروہ میں جو ہے فحش پھیلے، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک سزا ہے، دنیا اور آخرت میں دردناک سزا کے مستحق ہیں۔ اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یعنی اس معاملے میں اس اعتبار سے یہ ایک تو بات اسی وقت کی ہے، انہی حالات کے تحت یہ آیات بھی انہی آیات میں شامل ہے کہ جو اس موقع پر نازل ہوئی اس واقعے کے حوالے سے کہ اس طریقے سے معاشرے میں جو بد اخلاقی پھیلانے کی کوشش کی گئی، یہ فحش کے قصے اور یہ ساری چیزیں اور امت مسلمہ پر یہ اخلاقی دھبے لگانے کی کوشش کی گئی ہے، جن لوگوں نے اس کا منصوبہ بنایا دنیا آخرت میں عذاب کے مستحق ہیں، لیکن یہ اپنے محل میں اپنے مفہوم کے اعتبار سے عام ہے۔ یعنی فحش کی تمام صورتیں جو بھی معاشرے کے اندر بے-حیائی پھیلانے کی ہو سکتی ہیں ان پر یہ حاوی ہے اس اعتبار سے، تو اس کا اطلاق عملاً بدکاری کے قائم کرنے پر بھی ہوتا ہے، بد اخلاقی کی ترغیب دینے کے لیے، اس کے لیے جذبات کو اکسانے والے قصے، اشعار، گانے، تصویریں، کھیل تماشے، ڈرامے، فلمیں اور ایسے ماحول اور تمام وہ چیزیں، تمام ایسے تقریبات جو کہ اس مقصد کے لیے کہ معاشرے کے اندر بے حیائی کے فروغ پائے اور اس طریقے سے آزادانہ اختلاط مرد و زن کا جو ہے اس کے ذریعے سے خرابی کو آگے بڑھایا جائے، اور اسی طرح کے مخلوط رقص، مخلوط تفریحات، ان کا انتظام، اور اب تو آگے بڑھ کر صورتحال یہاں تک چلی گئی ہے کہ مخلوط تعلیمی نظام بھی سارا ہوئی، اس کے نتیجے میں صورتحال جو آگے بڑھ جائے کہ بے حیائی کے جو ہے فروغ پائے، تو یہ تمام چیزیں اگر اس کے پیچھے یہ چیز موجود ہو، یہ بات اپنی جگہ پر آدمی گئے میرا تو یہ مقصد نہیں ہے، لیکن وہ چیزیں جن سے منع کیا گیا، بتایا کہ یہ فحاشی ہیں، یہ بتا جن چیزوں کو اسلام فحاشی قرار دیتا ہے یعنی بے حیائی قرار دیتا ہے، وہ آدمی وہ اختیار کرتا ہے اور کہتا ہے میں تو اسے بے حیائی نہیں سمجھتا، تو اس کے سمجھنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس کے سمجھنے سے یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اور جرأت کر کے آگے بڑھ گیا کہ جسے اللہ بے حیائی کہہ رہا ہے اسے وہ بے حیائی نہیں ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، جسے اللہ بے حیائی کہہ رہا ہے، جسے اللہ یعنی فحاشی کہہ رہا ہے، اسے جو ہے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں، کہتا ہے کہ نہیں یہ تو ٹھیک ہے۔ یعنی اگر کوئی کہتا ہے بھائی حیا شرم تو صرف آنکھ میں ہوتی ہے، باقی کوئی شرم کا معاملہ نہیں ہے، آپ بالکل بے حیا کی طرح جو ہے اس طرح سے گھومے پھرے کام کریں سارے، تو یہ جو ہے یہ اسلام کے یعنی احکامات کا مذاق اڑانا ہے۔ تو اس اعتبار سے بتا دیا گیا کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اس طریقے سے فحاشی پھیلائیں معاشرے کے اندر، تو یہاں دنیا آخرت میں اللہ تعالیٰ دردناک سزا کی خوشخبری ان کو دیتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ یہ بات کہتے ہیں یہ اس معاملے میں کہ یہ ایک ایسا جرم ہے کہ جس پر معاشرے کو جو ہے توجہ دینی چاہیے، اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اشاعت فحش کے تمام ذرائع و وسائل کا سد باب کرے، انہیں روکے، اس کے قانون تعزیرات میں وہ تمام افعال و تمام چیزیں جو ہیں ان پر سزا جو ہے اس پر جو ہے مقرر کرنی چاہیے، اور اس پر جو ہے وہ کہیے کہ اس کو بزور روکا جائے کہ جو بھی معاشرے کے اندر فحش و بے حیائی کے پھیلانے والے عوامل ہیں، نہ کہ خود حکومت اس کے اندر اس کام میں لگ جائے، وہی سارے کام کرے، اس کے نتیجے میں معاشرے کے اندر فحش و بے حیائی جو ہے وہ فروغ پائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، یعنی یہ تمام چیزیں جن سے اللہ نے منع کیا ہے ان کے کیا کیا اثرات ہوتے ہیں، کہاں کہاں تک جاتے ہیں، کتنا پھیلتے ہیں، اس کے کیا نقصانات معاشرے کو پہنچتے ہیں، یعنی آدمی کہتے ہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے، آج چیزیں ہوتی ہیں اور آرام سے کہہ دیتے ہیں اس سے فرق کیا پڑتا ہے، لیکن تمہیں نہیں معلوم اس سے کیا کیا فرق پڑتا ہے۔ جس چیز کو اللہ نے منع کر دیا اس سے بچنے کی بات ہے جو تمہیں کرنی چاہیے۔ فرمایا ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ رؤوف رحیم، اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا شفیق و رحیم ہے، تو پھر اس کے اثرات سامنے اس کے برے تمہارے آ جاتے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء واللہ سمیع علیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو،
تو اس کی پیروی کوئی کرے گا تو اسے فحش و بدی ہی کا حکم دے گا۔ اگر اللہ کا فضل اس کے رحم و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی شخص پاک نہ ہو سکتا، مگر اللہ ہی سے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے۔ اللہ سننے والا اور جاننے والا۔ اب یہ بات مکمل ہو گئی تھی، اب اس پر اختتام کر دیا گیا اور یہ بات بتا دی گئی۔ یہ کیا ہے؟ یہ شیطان کی تعلیمات ہیں، یہ شیطان کا پھیلایا ہوا سارا یہ جال ہے جس کے اندر وہ اہل ایمان کو پھانسنا چاہتا ہے۔ سورہ اعراف میں بہت وضاحت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے یہ بات ہمارے سامنے رکھ دی ہے کہ آغاز ہی سے آدم علیہ السلام سے ہی اس نے یہ معاملہ شروع کیا ہے کہ وہیں سے اس نے ان کے صدر کھلوائے اور وہ کہیے کہ وہیں سے جو ہے فحاشی کی دامبل ڈالنے کی کوشش کی، یعنی جو کر نہ سکا کی اس نے کوشش۔ اور اللہ رب العالمین نے پھر یہ بات بتائی کہ اے بنی آدم، یہ وہی شیطان تمہارا آج بھی اسی طرح سے دشمن ہے، آج بھی تمہیں بے حیائی کے اندر مبتلا کرنا چاہتا ہے، اور اس سے تمہیں ہوشیار رہنا چاہیے۔ اس معاملے میں یہ شیطانی ہتھ کنڈے ہیں اور یہ شیطان جو ہے اس طریقے سے تہذیب کے نام پر بد تہذیبی سکھاتا ہے، فحش و بدی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تو اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم یہ ہے کہ وہ ہمیں اس سے آگاہ کرتا ہے، بتاتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے احکامات پر من و عن عمل کیا جائے اور معاشرے کے اندر وہ تمام قوانین اس کی اثر روح کے ساتھ نافذ کر دیے جائیں تو فحاشی کو راستہ نہیں مل سکتا، بے حیائی کو راستہ نہیں مل سکتا۔ لیکن اگر اس سب کے باوجود بھی انسان اس بات کو سننے کے لیے آمادہ و تیار نہ ہو اور ان چیزوں کو جن سے اللہ نے منع کیا ہے انہیں اختیار کرے اور سوچے کہ وہ اس سے بچ سکے گا فحاشی بے حیائی سے، شیطان کی چالوں سے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں فحاشی بے حیائی منکرات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں عفت و پاک دامنی عطا فرمائے۔ باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔